السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ورچوئل یونیورسٹی میں خوش آمدید۔ آپ کی آج کی کوئی امپورٹنٹ اسائنمنٹ ہے آپ کے لیے، اور وہ ہے ان لائن اسائنمنٹس کے بارے میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسائنمنٹس دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک میں آپ ایم ایس ورڈ فائل سبمٹ کرتے ہیں اور دوسری میں ایسا نہیں ہوتا، وہاں پہ آپ کو جا کے لکھنا پڑتا ہے، اسے ان لائن اسائنمنٹس کہتے ہیں۔ اس میں مزید آسانی سے کیسے آپ اسائنمنٹ جمع کروا سکتے ہیں یہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے گا، اگلی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے گی انشاءاللہ۔ اور چینل آپ کے سامنے ہے، آپ نے اگر یوٹیوب کے اوپر آتے ہیں اور سرچ کرتے ہیں تو آپ نے ویو خانپور لکھنا ہے، ویو خانپور لکھیں گے تو آپ کے سامنے چینل آ جائے گا، سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اور اگر اس جھنجھٹ سے بھی بچنا چاہتے ہیں کہ آپ کو سرچ ہی نہ کرنا پڑے تو پھر سبسکرائب کر لیں، نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں اور پھر ویڈیو آپ تک آٹومیٹک پہنچ جائے گی نوٹیفیکیشن اس کا۔ تو چلیں ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں، آپ اسائنمنٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ایک اسائنمنٹ ہے فار ایگزامپل ہمارے پاس انگلش 520 کی، اور جب ہم اس کو سولو کرنا کر چکے ہوتے ہیں، ہم نے اس کو ورڈ میں لکھ لیا، سارا کچھ اس کا آنسر ریڈی ہے ہمارے پاس، اور جب ہم ایل ایم ایس میں آتے ہیں اور اس کو چاہتے ہیں کہ کریں پیڈ، تو پھر یہاں پہ جب ہم سبمٹ کے اوپر بٹن کے اوپر آتے ہیں تو ہمارے پاس کچھ اس طرح کا لکھا ہوا آتا ہے، ٹھیک ہے جی، یہاں پہ دیکھیں، اور اوپر اس کے لکھا ہے دا کاپی کنٹرول پلس وی آپشن ہیز بین ڈسیبل بائی دا کورس انسٹرکٹر، یعنی جو بھی اس کورس کا انسٹرکٹر ہے اس نے یہاں پہ کاپی پیسٹ کرنا منع کیا ہوا ہے، تو آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی تو بات کہ اس باکس میں آپ 2-3 اٹیمپٹ میں آ کے اپنی اسائنمنٹس کو لکھ سکتے ہیں، یعنی ایسا نہیں کہ آپ ایک نشست میں بیٹھے ہیں، آپ نے 10-15 منٹ لگائے، اور ویسے تو 10-15 منٹ کے اندر آپ لکھ سکتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے وہ اسائنمنٹ پہلے سے اس کا آنسر ہے کسی ورڈ فائل میں نوٹ پیڈ کے اوپر، یا آپ نے ایون کے کاپی کے اوپر بھی لکھ لیا ہو، تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ آ کے لکھتے جائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اس سے بھی بچنا چاہتے ہیں تو پھر ایک حل ہے میرے پاس آپ کے لیے، اب اس حل کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کیا کرنے والا ہوں میں۔ سب سے پہلے تو ایک یہاں پہ نا ورڈ لکھ لیں آپ اپنا، ٹھیک ہے، کوئی بھی نشانی کے لیے فی الحال میں یہاں پہ ویو خانپور لکھ رہا ہوں، آپ اپنا نام لکھ لیں گے، ٹھیک ہے، اس باکس میں لکھ لیا ہم نے۔ اب آ جائیں ذرا اس 3 ڈاٹ کے اوپر، ٹھیک ہے، میں اس کو مزید آسانی کے لیے بنا دیتا ہوں آپ کے ساتھ۔ یہ چیز سمجھنے والی ہے اور پریکٹس کرنے والی ہے، کوئی مخصوص فارمولا نہیں ہے، اس کو آپ جسٹ ایکسپرٹیز کے ساتھ اس کو کر سکتے ہیں۔ یہ 3 ڈاٹ ہیں، اس کو ہم نے کلک کرنا ہے۔ جب اس کو ہم کلک کریں گے تو پھر ہم نے آ جانا ہے مور ٹول کے اندر یہاں پہ، اور مور ٹول کے بعد ہم نے آ جانا ہے ڈیولپر ٹول میں، ٹھیک ہے، ڈیولپر ٹول میں آ چکے ہیں ہم، اور یہاں پہ اس پیج کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ اوپن ہو چکا ہے، یعنی پیج تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے نا، یہ سارے کا سارا، تو اس پیج میں اس کی جو کوڈنگ کی ہوئی ہے نا وہ ہمیں اس سائڈ پہ کوڈنگ شو ہو رہی ہے۔ اب آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے، یہاں پہ جو ایرو کی ہے میں اس کو بھی تھوڑا سا واضح کر دوں آپ کے ساتھ، تو یہ جو ایرو کیز ہے نا اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ کلک کریں گے، اس پہ کلک کیا، اور پھر یاد رکھیں کہ ہم نے جسٹ جو ہے نا یہ ہم نے کہیں لکھا ہے، اور یہ ہم نے لکھا ہوا ہے یہاں پہ دیکھیں، تو پیج کے اندر ہمیں ویو خانپور لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، میں یہاں پہ پور بھی لکھ دیتا ہوں ساتھ میں تاکہ آسانی ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پہ دیکھیں یہ ہمارے سامنے آ گیا ہے ویو خانپور، تو اس کوڈنگ میں آپ نے جو پیراگراف والا ہے، یعنی پی کے ساتھ جو ٹیگ لگا ہوا ہے وہ ہے پیراگراف والا پیج، یعنی اس کے اندر ہم پیراگراف انٹر کر سکتے ہیں۔ تو اب اس کو ہم منیمائز کرتے ہیں، اور یہ اسائنمنٹ ہم نے جو لکھی ہوئی ہے اس کو ہم کاپی کر لیتے ہیں، کنٹرول اے سے سلیکٹ کیا، کنٹرول سی سے کاپی کیا، اور اب آ جائیں اسائنمنٹس کے اوپر، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پہ آپ نے کرسر کو ڈبل کلک کرنا ہے اور کرسر آپ کا وہاں پہ آ جائے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے اس کو بیک سپیس کر کے جو ویو خانپور ہے یاد رکھیں گے، اس کے علاوہ آپ نے کوئی بھی جو کوڈ ہے وہ ڈیلیٹ نہیں کرنا، اور اب ہم بالکل پیراگراف کے بیچ میں ہیں اگر آپ دیکھ رہے ہیں کرسر کو تو، اور اس کے بعد ہم نے کنٹرول وی کرنا ہے، اس کے اندر ہمارا جو انسائنمنٹ ہے وہ اس کے اندر چلی جائے گی، اور پھر ہم اس کو انٹر کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ والا پورشن جو ہم نے بند کر دینا ہے، اور یہاں پہ دیکھیں تو ہماری اسائنمنٹس آ چکی ہے۔ اب ہم نے اس کو تھوڑا سا نا سیٹ کرنا ہے، جس طرح ہم نے یہ والی فائل ہے ہمارے پاس بالکل ایک پراپر فارمیٹ ہے، ٹھیک ہے،
اور اس میں جو اس کی نمبرنگ ہے سارا کچھ ہے، اس حساب سے ہم نے اس کو فائل سیٹ کرنا ہے اور پھر جا کے ہماری اسائنمنٹ سیٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. اب یہ کام رہ گیا باقی، اور باقی جو ہم نے وہ سارا کچھ سیٹ کر لیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو آپ نے جیسے لکھا ہے ہر لائن کو ویسے کا ویسے سیٹ کرنا ہے، اور سیٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو اپڈیٹ کر دینا ہے، اور اس طرح آپ کی جو اسائنمنٹ ہے وہ سمپلی ان لائن اسائنمنٹس آپ کی سبمٹ ہو جائے گی. تو یہ پروسیس ہے اسائنمنٹس کو، جو ان لائن اسائنمنٹ ہے اس کو ایسے طریقے سے سبمٹ کرنے کا. باقی جو اس سے بھی آسان ہے وہ آپ لکھ لیں گے اس کے اندر، اور 2-3 اٹیمپٹس میں بھی لکھ سکتے ہیں، اور جب کوئی 2-4 لائنیں لکھیں گے اس کے بعد آ کے اپڈیٹ کر سکتے ہیں. اور یاد رکھیں کہ جب تک اس کی ڈیو ڈیٹ ہے آپ کے پاس ٹائم ہے کہ آپ اس کو لکھ سکتے ہیں. مزید ایک پیراگراف لکھا، پھر لکھا، پھر لکھا، پھر لکھا، اس طرح تو آسانی کے ساتھ لکھ سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بس ایک ہی اٹیمپٹ میں آپ کے لکھیں گے اور اس کے بعد جو ہوگا وہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس میں جو لکھتے جائیں گے نا وہ آپ کی اسائنمنٹس آٹومیٹکلی اس میں اپڈیٹ ہوتی جائے گی، سیو ہوتی جائے گی. تو یہ ویڈیو تھی، ہوپفلی امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر لیں. اور آج کی جو ویڈیو تھی وہ ہماری تھی ان لائن اسائنمنٹس کے بارے میں، جو میں نے آپ کو سبمٹ کر کے دکھائی ہے کہ آپ نے اس کو کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے. امید ہے یہ چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی، اور اگر اچھی لگی ہوگی تو سبسکرائب کر لیجئے گا، اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا، کیونکہ بہت سارے اسٹوڈنٹس میں دیکھ رہا ہوں کہ اتنے مسائل کا شکار ہیں، ان کو یہ چیزیں نہیں پہنچ رہی، اور وہ اپنی اسٹڈی کا جو ہے وہ نقصان کر رہے ہیں. تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے چیزیں ان تک پہنچانا، ان کے لیے بھی آسانی پیدا کریں، انہیں بھی گائیڈ کریں، کیونکہ اگر آپ کے گائیڈ کرنے سے ان کو سکسیس ملتی ہے تو یہ صدقہ جاریہ ہوگا آپ کا، وہ کہیں نہ کہیں ان کی دعا آپ کے لیے بھی کام کرے گی انشاءاللہ.